قضائه وتسليما لأمره قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قتيل الأبرار. السلام عليك يا خط الطريق. میرے زمانے کا امام رو رو کے فرماتا ہے، عزاداران امام حسین، پروردگار سب کو بار بار زیارت حسین کا شرف عطا فرمائے۔ آج بھی جو مومنین جو زائر یہاں موجود ہیں، جب آپ حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر یہ تحریر موجود ہے، زمانے کے امام کا سلام۔ خدا کی قسم، ایک مومن کے لیے زندگی بھر رونے کے لیے فقط یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اس میں زمانے کا امام فرماتا ہے، میرا سلام ہو اس حسین مظلوم پر جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ السلام علیک یا قتیل الابرار۔ کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہوا، کبھی اصغر کا لاشا اٹھاتا، کبھی قاسم کی لاش پر بل بلا کے رویا ہے حسین۔ پھر میرے زمانے کا امام فرماتا، السلام علیک یا خط الطریق۔ خدا کی قسم، آج یہ جو دن ہے نا، آج کے دن مومن کو کسی ذاکر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ذاکر کچھ پڑھے تو وہ گریا کرے۔ کربلا کے میدان میں قاسم کی لاش تقسیم ہو چکی ہے، اکبر کا لاشا کربلا کے میدان میں، خاک میں گلتا حسین کا چہرہ۔ میرے زمانے کا امام فرماتا ہے، میرا سلام ہو اس چاند جیسے چہرے پر جسے گرد آلود کیا گیا، جسے کربلا کی خاک سے گرد آلود کر دیا گیا۔ عزاداران امام حسین، روایات میں ملتا ہے کہ آقا حسین کی عمر مبارک فقط 5 برس تھی۔ یہ زمانے کے رسول کونین نے اپنے اصحاب کو دعوت دی کہ کل پہلی مرتبہ میرا حسین گھوڑے پر سوار ہوگا۔ 5 برس کے ہیں فقط حسین۔ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، سارے اصحاب جمع ہوئے، نانا مصطفیٰ کی انگلی تھام کر حسین گھوڑے کے قریب گئے۔ روایت میں ملتا ہے، جیسے ہی حسین گھوڑے کے قریب گئے، گھوڑے نے خود کو اپنے آپ کو زمین پر بٹھا دیا۔ جانور جانتے ہیں حسین کا ادب کیا ہے۔ بس آقا حسین کو گھوڑے پر جناب رسول خدا نے سوار کیا۔ جب حسین سوار ہو چکے، رسول نے گریہ شروع کر دیا۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کی حسین نے گھوڑے پر پہلی مرتبہ سواری کی ہے۔ رسول کونین رو کے فرماتے ہیں، تم فقط یہ منظر دیکھ رہے ہو،
میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں جب یہی میرا حسین کربلا میں آخری مرتبہ سوار ہونا چاہے گا، اسے کوئی سوار کروانے والا نہ ہوگا۔ وہ حسین جس نے اکبر کو سوار کیا، وہ حسین جس نے عباس کو سوار کیا، وہ حسین جس نے قاسم کو سوار کیا، مگر آخری مرتبہ جب حسین سوار ہونے کے لیے آئے، کوئی حسین کو سوار کروانے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، کہا بھیا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آج بہن آپ کو سوار کروائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلند آواز سے گریہ کیجئے، ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ بھی اپنے سینے پہ مارتے رہیے، ساتھ ساتھ ایک مرتبہ کم از کم ضرور کہیے ہائے حسین، وہ مظلوم حسین، عزاداران سید الشہداء۔ بس سب شہید ہو چکے، آئے آقا حسین خانوادہ اہل بیت کو الوداع کرنے کے لیے۔ عزادارو سنو کہ کون ہے یہ حسین؟ روایات میں ملتا ہے کہ جب جناب امام حسین کی آمد ہوئی نا دنیا میں، مبارکباد دینے کے لیے اصحاب آئے۔ آقا حسین رسول کونین کے ہاتھوں پر ہیں اور رسول گریہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جناب زہرا نے کیا، بابا کیا آپ کو میرے حسین کے آنے پر خوشی نہیں ہے؟ رسول رو کے فرماتے ہیں زہرا ابھی ابھی ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ آج کے بعد پھر وہ کبھی آئے گا، اور اس نے آ کر کہا ہے یہ جو آپ کے ہاتھوں میں حسین ہے نا، یہ 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت جناب زہرا نے کہا پھر میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ آپ زہرا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آپ کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے، آپ وہ قوم ہے جس نے حسین پر گریہ کرنا ہے۔ بس عزادارو آئے حسین آخری اجازت طلب کرنے کے لیے، اس خیمے میں آئے جہاں غیرت کا بیمار میرا امام سجاد، غش میں میرا مولا اس عالم میں ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، دیکھا امام حسین آئے ہیں، ایک ہاتھ سید سجاد کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سید سجاد کے ماتھے پر رکھ کر ہلا کر کہا سجاد آنکھیں کھول، بابا ملنے آیا ہے۔ سجاد آنکھیں کھول، بابا ملنے آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، جناب سجاد کو کچھ نظر نہیں آیا، بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ سامنے کوئی ہستی کھڑی ہے کہ جس کے جسم میں اتنے زخم ہیں کہ زخموں کے اندر پھر زخم۔ سید سجاد خود روایت فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولی مجھے فقط یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے سامنے کوئی زخمی کھڑا ہے کہ جس کے جسم میں تیر پہ وسطہ ہے۔ بس عزادار و سجاد نے آنکھیں کھولی، آقا حسین نے جناب سید سجاد سے کہا بیٹا بابا کا آخری سلام قبول ہو۔ جب سید سجاد نے دیکھا نا کہ یہ میرے بابا حسین ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں آخری سلام قبول ہو، سید سجاد رو کے فرماتے ہیں بابا عباس کہاں ہے؟ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟
اگر وہ سارے موجود تھے تو آپ کو تیر کیسے لگے؟ امام حسین رو کے فرماتے سجاد وہ سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اکبر بھی مارا گیا ہے، عباس بھی مارا گیا ہے، قاسم بھی مارا گیا ہے، اب تیرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ جب سنا نا کہ میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے، سید سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں اگر ہو سکے تو میری تلوار لا دیجئے، میں اپنے بابا کی حفاظت کروں گا، میں اپنے بابا کو بچاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آقا حسین فرماتے سجاد مصلحت خدا یہی ہے کہ تمہیں یہیں پر رہنا ہے، تمہیں حیات رہنا ہے۔ اسرار امامت حوالے کیے، آخری سلام کیا، ساری بیویوں نے آقا حسین کے ارد گرد ساری بیویاں جمع ہوئی، منہ پہ ہاتھ مار کے کوئی کہتی ہے واہ محمد واہ علی واہ محمد۔ عزاداروں بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں آپ نے توجہ فرمانی ہے، ذرا تصور کیجئے جس زوجہ کو معلوم ہو کہ اب اس کا سہاگ واپس آنے والا نہیں ہے اور وہ آخری سلام کرنے کے لیے آئے اور موت کی اجازت طلب کر جانے لگے، اس زوجہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اب ذرا تصور کیجئے کربلا کے میدان میں بیویاں حسین کو روکنا چاہتی ہیں کہ حسین نہ جائیے، آقا نہ جائیے، کوئی بیوی ہاتھ چومتی ہے۔ بس عجیب منظر ہے کربلا میں۔ رباب جانتی ہے میرا حسین واپس آنے والا نہیں ہے، زینب جانتی ہے میرا بھائی واپس آنے والا نہیں ہے۔ بس عزاداروں آخری سلام کیا، یہ جناب زینب کو امام حسین فرماتے ہیں میری بہن ایتینی بثوب العتیق، ماں نے جو لباس دیا تھا آپ کو اگر ہو سکے تو وہ لباس لے آئیے۔ اور پھر امام حسین فرماتے ہیں اے میری بہن حسین کو اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا، حسین کو اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ بس عزاداروں جناب زینب وہ لباس لے آئی جو جناب زہرا نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب میرا حسین جانے لگے نا یہ لباس حسین کو پہنا دینا۔ بس عزاداروں آقا حسین نے وہ کفن پہنا، وہ سفید لباس پہنا، اور اس کے بعد جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر بوسہ لیا۔ جب گردن پر بوسہ لے لیا اب جناب زینب رو بھی رہی ہیں، حسین کی گردن پر بوسہ بھی لے رہی ہے۔ یہ آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب میری گردن پر بوسہ کیوں لے رہی ہیں؟ کہا ماں زہرا نے کہا تھا جب حسین آخری سلام کرنے آئے نا تو میری طرف سے حسین کی گردن کا بوسہ ضرور لینا۔ بس عزاداروں اس وقت آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب آپ کو ماں نے کہا تھا، مجھے بابا علی نے کہا تھا کہ جب آخری سلام کر کے جانے لگنا تو زینب کی کلائیوں پر بوسہ ضرور لینا، اس لیے کہ یہی وہ کلائیاں ہوں گی جن میں رسیاں ڈالی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں فرمائے۔ بس عزاداروں حسین نے رخصت چاہی، زین پر سوار ہوئے، جناب ام کلثوم اور جناب زینب نے سوار کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، زلجنا کو ایڑ لگائی، مگر زلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین رو کے فرماتے ہیں زلجنا اس عالم غربت میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑ گیا۔ حسین نے پھر ایڑ لگائی، زلجنا آگے نہیں بڑھا بلکہ اپنی گردن کا اشارہ کر کے کہا، اپنی گردن ہلائی۔ آقا حسین نے جو نیچے دیکھا کیا دیکھا؟ حسین کی سکینہ زلجنا کے سموں سے لپٹ لپٹ کے کہہ رہی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، اگر میرا بابا مارا گیا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ اب
اپنے ذہنوں میں اپنی اولادوں کو لے کر آئیے، پھر آپ کو سکینہ کا دکھ سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی 4 سالہ بیٹی ہو اس کا باپ سے پیار کیسا ہوتا ہے۔ بس ادادارو، حسین زین سے زمین پر اترے، سکینہ کو اٹھایا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے بڑی مضبوطی کے ساتھ جناب سکینہ کو گلے سے لگایا، ماتھا چوما، بال چومے۔ حسین رو کے فرماتے ہیں سکینہ، سکینہ تیرا بابا جا رہا ہے، آج کے بعد اپنی پھوپھی زینب سے کسی شے کے بارے میں ضد نہ کرنا، جہاں زینب کہے وہی سو جانا، سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا، آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ بس ادادارو حسین چلے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ دشمن اشقیا یہ سوچ رہے تھے بھلا جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا ہو اس نے کیا جنگ کرنی ہے، جس کا قاسم مارا گیا ہو اس نے کیا جنگ کرنی ہے، جس کا اصغر مارا گیا ہو اس نے کیا جنگ کرنی ہے۔ مگر جب حسین پہنچے ہیں فوج اشقیا میں، ایسے جنگ کی علی کے لال نے کہ زمانہ حیران و پریشان ہو گیا، اور اس وقت حسین کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، تم سمجھتے تھے نا کہ حسین بھلا کیا جنگ کرے گا، آؤ آج دیکھو عباس کا بھائی جنگ کر رہا ہے، علی کا لال جنگ کرنے آیا ہے، اصغر کا بابا جنگ کرنے آیا ہے۔ بس ازادارو، ایسی جنگ کی حسین نے کہ میدان کربلا میں ہر طرف کوہرام بپا ہے، یہ آواز پروردگار آئی، حسین خدا تجھ سے ملنے کا منتظر ہے۔ بس ازادارو، حسین نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا۔ میدان کربلا میں زخموں سے چور حسین تلوار پر اپنا ماتھا رکھا، اسی عالم میں ابھی حسین ہے۔ بس ایک آخری روایت پڑھ کر آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم ہم رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، حسین پر رونے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ سجاد روتے روتے یہ کہتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، بابا تجھ پر سجاد رونے کا حق ادا نہیں کر سکا، مولا ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ پر گریہ کریں۔ بس اتنی گزارش ہے، یا زہرا ان ماؤں بہنوں کا پرسہ قبول کیجئے، یا زہرا ان بوڑھوں کا پرسہ قبول کیجئے، یا زہرا ان بچوں کا پرسہ قبول کیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ازادارو، آخری روایت زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ حسین نے تلوار پر اپنا سر رکھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اطراف کربلا میں ایک شخص ہے جو تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا، اس کی ایک 5 سالہ بیٹی ہے۔ آج بھی فطرت انسانی ہے، اگر باپ دور دراز کہیں سفر پر جائے نا اور جب سفر سے واپس آتا ہے، بیٹیوں کو بڑی امید ہوتی ہے کہ میرا بابا میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آئے گا۔ یہ شخص خود روایت کرتا ہے، میں شام سے واپس آیا، گھر میں داخل ہوا، میری بیٹی سامنے آئی، میں نے سینے سے لگایا۔ بیٹیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جیسے کہتے میں نے سینے سے لگایا نا، میری بیٹی نے کہا بابا میری انگوٹھی کہاں ہے جو میں نے کہا تھا میرے لیے تحفہ لے کے آئیے گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی انگوٹھی نکال رہا تھا، یا میری بیٹی نے کہا بابا آپ کو معلوم ہے یہاں ساتھ اطراف کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حکومت وقت نے اعلان کیا ہے جو اس باغی کو مارے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ بابا اگر ہو سکے تو آپ بھی جلدی کیجئے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے انعام لے جائے، آپ جائے اس باغی کو قتل کرے اور بہت بڑا انعام لے۔ بس ازادارو، یہ کہتا ہے کہ میں نے تحفہ بھی دیا نہیں، میں فوراً گھوڑے کی زین پر سوار ہوا، پہنچا اس جگہ۔ میں نے کیا دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، مجمع کو چیرتا ہوا میں اس جگہ پر پہنچا جہاں حسین قبضہ تلوار پر سر رکھ کر کھڑے تھے۔ جب میں مجمع کو چیر رہا تھا نا، میں نے پوچھا مجمع سے یہ کون ہے؟ تو آواز آئی
یہ ایک باغی ہے جس نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے. اب یہ پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام حسین ہے. حسین نام کا سننا تھا، یہ حسین کا چاہنے والا تھا. کہا اس کے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا حسین ابن علی. جب سنا نا کہ حسین ابن علی، کہا یہ کہیں وہ تو نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے؟ کہا ہاں وہی ہے، یہ مصطفیٰ کا نواسا ہے. بس ادارو سارے مجمع کو چیرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں حسین ابن علی کھڑے تھے. اس نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. میرے مولا نے سلام کا جواب دیا. سلام کا جواب دے کر آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، میں جانتا ہوں تو میرا محب ہے. میں تجھے حکم دیتا ہوں اگر ہو سکے تو میدان کربلا سے دور کہیں چلا جا. یہ کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا کیسے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ امام فرماتے ہیں میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو یہاں سے چلا جا. کہتا ہے مولا آپ بے شک جنت کی ضمانت دے، اگر بروز محشر آپ کے نانا مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ میرا حسین تنہا کھڑا تھا اور تو حسین کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. بس ازادارو یہ رو رہا ہے، کہتا ہے مولا مجھے نہ جانے دیجئے، مولا میں آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں. آقا حسین فرماتے ہیں اے میرا محب میں تجھے اجازت دیتا ہوں، میں تجھے اپنا سفیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں. جا یہاں سے چلا جا اور جا کر زمانے کو بتانا حسین کتنا مظلوم تھا، حسین کتنا پیاسا تھا، میرا سفیر بن کر چلا جا. یہ کہہ کر آقا حسین نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا ذرا میرے قریب آ اور میرے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتار لے اور جا کر اپنی بیٹی کو دے کر کہنا کہ جسے تم باغی کہہ رہی تھی نا وہ باغی نہیں ہے. حسین باغی نہیں ہے، حسین زہرا کا لاڈلا ہے، حسین مصطفیٰ کا بیٹا ہے. یہ انگوٹھی میری طرف سے اپنی بیٹی کو تحفہ دے. من کرے ماتم حسین.